آج اگر تاریخ بول سکتی تو پوری طاقت کے ساتھ گواہی دیتی، پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتی کہ یہ ہندوستان، یہ دیش کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، کسی ایک قوم کا نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ دیش ان لاکھوں قربانیوں کی امانت ہے جو مختلف قوموں نے، مختلف زبانوں نے اور مختلف عقیدے کے لوگوں نے مل کر دیا ہے۔ 1799 کا سال یاد کیجیے، جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر کو قلم کر دیا گیا، ان کی لاش کئی دن تک وہیں پر پڑا رہا۔ ایک انگریز جنرل ان کے لاش پر کھڑا ہو کر کہتا ہے "What a loss we have killed the tiger of India"، یعنی دشمن بھی مان چکا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے شیر کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان نے اپنی جان نہ حکومت کے لیے دی تھی، نہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے دی تھی، بلکہ جان صرف اس لیے دی تھی کہ وہ ہندوستان کے، بلکہ وہ غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جب انگریزوں کے خلاف لڑائی کی بات آئی تو سب سے پہلے میدان میں کون اترا؟ وہی جس کے سینے میں کلمہ شہادت تھا، جس کے سر پر ٹوپی تھی، جس کے زبان پر اللہ کا نام تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے۔ History does not forget, but people often forget۔ میرے بھائیوں، ایک طرف بھگت سنگھ کو پھانسی میں لٹکایا گیا تو کیا دوسری طرف اشفاق اللہ خان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ کیا ان کی قربانی سستی تھی؟ کیا ان کی قربان کی شہادت کم تھی؟ کیا ان کا لہو سستا تھا؟ میرے بھائیوں، فریڈم اسٹرگل ہیڈ پیڈ، کچھ وقت کے لیے تحریک مدھم پڑی تو 1840 میں جہاد کا اعلان سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا، اور 1831 میں جہاد 1851 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے بلاکوٹ پہنچا۔ کیوں؟ سیر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف مقابلے کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، انگریزوں کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے انہوں نے شہادت پر غلامی پر شہادت کو ترجیح دیا۔ میرے بھائیوں، 1857 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تاکہ